سورہ بقرہ رکوع نمبر 28 آیت نمبر 222 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اس آیت میں لوگوں نے سوال کیا جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے خواتین کا، ماہانہ نظام کا، تو اس بارے میں بتایا کہ ان دنوں میں اجازت نہیں ہے تعلق قائم کرنے کی، ولا تقربوہن، ان کے قریب نہیں جانا، لیکن جب وہ غسل کر لیں، طہارت حاصل کر لیں تو فاتوہن، تو پھر تم تعلق قائم کر سکتے ہو، وہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، جیسا نظام بنایا ہے، یہ بات کہی گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے المحیض حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے ہوا اذن، وہ تو گندگی ہے، ویسے یہ اذیت ہی ہے اردو کا لفظ۔ اچھا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، اعتزال ہوتا ہے نا، الگ رہنا، اعتزال ہے، الگ رہو تم نساء سے، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ایام حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قریب سے لفظ ہے، اور نہ قربت کرو ان سے، حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ طہارت حاصل کر لیں، یعنی جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تو ان کے پاس مت جاؤ۔ اللہ اکبر، حتیٰ یطہرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور پھر جب تم پاک، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو فَاتُوهُنَّ، تو جاؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس طرح جیسے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ من حیث امرکم اللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فطرتی انداز رکھا ہے، اوامر میں آ گیا نا، اور یہ جو فطرتی طریقہ ہر انسان کو معلوم ہے، امر طبعی ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ فطری طریقہ چھوڑ کر غیر فطری طریقے کی جو ہے نا اجازت نہیں ہے اسلام میں نا، یہاں پر یہ مطلب ہے۔ السلام علیکم، جی جی، ہاں جی جی، یار یہ آپ ٹوئٹا شو روم وہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ تو یہ عابد روڈ کا پوچھیں نا کسی، عابد روڈ اس کے سامنے ہے تقریباً نا، عابد روڈ، ہاں اس میں یہ گلی نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کو دین اسٹریٹ بھی کہتے ہیں، دین اسلام نہیں ہوتا، ہاں
میں ابھی درس میں ہوں، پھر میں تھوڑی دیر میں فون کرتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ چلیے مہربانی، السلام علیکم۔ اچھا، اعوذ باللہ۔ تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے توابین توبہ قبول کرنے والوں کو، و یحب المتطہرین اور دوست رکھتا ہے متطہرین جو طہارت پر فوکس کرتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، تو بس یہ کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے، آسان ہے، لیکن اس میں جو ایک آیت میں یہ خاص لفظ ہیں فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو یہ واضح حکم یہاں پر آ گیا کہ جو عورتوں کے ساتھ بھی غیر فطری طریقہ، یعنی قوم لوط والا اگر وہ عمل کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ حرام ہے، دوزخ میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ طریقہ صرف وہی جو فطرت میں ڈالا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ جو کہا توابین، تو یہ یعنی اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو صدق کے دل سے توبہ کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ اور متطہرین، کیونکہ اس میں طہارت کا موضوع ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ویسے بھی پاکیزگی کو اور طہارت کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ گزشتہ آیت کے ساتھ ہے، وہی موضوع ہیں۔ اس میں کہا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے چاہو، لیکن وقدموا لانفسکم، ہاں آگے کی تدبیر کرو تقوی اختیار کرتے ہوئے، اور لیکن یہ تم یاد رکھنا کہ اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم کھیتیاں ہیں تمہاری، تو فاتو تو جاؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا شئتم جس طرح چاہو، وقدموا لانفسکم اور آگے تدبیر کرو اپنے واسطے، واتقوا اللہ ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا اور یہ جان رکھو، انکم کہ یقیناً تمہیں ملاقوہ ملاقات کرنی ہے، ہو اس سے یعنی اللہ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ہر عمل کا جواب دینے کے لیے۔ تو کہا وبشر المومنین، بشارت دے دو مومنوں کو۔ نہیں، اس میں تو فیملی پلاننگ کا نہیں ہے کوئی ذکر، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ جو کہا نا شروع میں فاتو حرثکم انا شئتم، یہ واضح کر دیا۔ دوسرا ہے وقدموا لانفسکم، باقی تو ہدایات ہیں نا کہ تقوی اختیار کرو اور یہ ذہن میں رکھو کہ جواب دہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کھیتی سے تشبیہ دی، کھیت میں انسان بیج بوتا ہے تو پھر فصل کاٹتا ہے نا، تشبیہ دی ہے نا۔ تو کہا جو یہ اللہ نے نظام رکھا ہے، مقصد سامنے اولادی کا ہونا چاہیے، اس لیے کھیتی کا دیا اولاد کا نا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک چیز تو یہ آگے کہ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، اس کے ذریعے بیویوں کے ذریعے سے وہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیتا ہے۔
اچھا پھر یہ جو کہا فاتو حرثکم انا شئتم، یہ اس طرف اشارہ ہو گیا، یہ اس وقت توہم پرستی کا تھا نا دور، تو قرآن نے ہر چیز کو واضح کر دیا۔ توہم پرستی یہ یہودیوں نے اور انہوں نے کیا ہوا تھا کہ مباشرت اس انداز سے کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا، کاڑا ہوگا، اس طرح کیا جائے تو اس طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، کھیتیاں تمہاری، اس میں ایسا کیا ہے، وہ دونوں فریق کے باہم اس سے جیسا چاہے کر لو، اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو اپنی کھیتی ہے، جیسا چاہے جاؤ، منع نہیں کیا، لیکن جو غلط طریقہ ہے وہ پچھلی آیت میں بتا دیا، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ وہ کہا من حیث امرکم اللہ، وہ طریقہ نہ ہو، یعنی کسی طور پر بھی قوم لوط والے نہ ہو۔ باقی کا یہ جو کہنا فاتو جاؤ حرثکم اپنی کھیتی میں انا شئتم جیسا تمہارا دل چاہے، یہ وہ واضح کر دیا کہ وہ یہودیوں کی جو توہم پرستی ہے ان میں نہ جانا، ان میں رکھا ہوا تھا یہ کہ یہ اس انداز سے کیا جائے تو یہ اولاد ایسی ہوگی ویسی ہوگی، یہ سب بیکار باتیں۔ اچھا ہاں، اچھا اور دیکھیں گہرائی میں یہ جو کہا نا من حی، پچھلی آیت میں من حیث امرکم اللہ، تو کہا کہ خاص دنوں میں جس جگہ کے لیے منع کیا طہارت کے بعد صرف اسی جگہ کی اجازت ہے، یہ بھی اشارہ ہو گیا۔ کہا نا اعتزلکم، اعتزال کرو، ہے نا جی، حیض کے دنوں میں ایک ربط ہوتا ہے الفاظ میں بھی، تو یہاں بھی کہا۔ اچھا یہ جو ہے نا وقدموا لانفسکم، یہ بھی ہے وقدموا، آگے کا سوچو، لانفسکم اپنے نفسوں کے بارے میں، یہ بھی اولاد ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی نسل کو آگے بڑھاؤ، یہ معنی ہے۔ وقدموا، قدم یقدموا، مقدم نہیں ہوتا آگے بڑھانا، لانفسکم اپنے نفس کے لیے، تو اللہ نے کہا ہے کہ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا نر اور مادہ کا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اولاد خواہش ہوتی ہے انسان کو اولاد کی کہ بڑھاپے میں سہارا ہوگا، مختلف ہوتا ہے، تو کہا کرو بالکل، اس میں کیا عرض ہے اولاد کا نا، تو یہ اس مناسبت سے ہے یہاں پر نا، تو یہ وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اگلی آیت جو ہے نا وہ قسم کے بارے میں ہے کہ کبھی بھی نیکی نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کتنا ہی غصہ ہو، کتنا ہی طیش ہو، ہے یہ بھی بڑی اہم ہے آیت نا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے بہت ہی نیک نیتی سے آدمی کوئی کام کر رہا ہو، فوری طور پر نتیجہ اس کی توقعات کے خلاف ہوتا ہے، وہ غصے سے قسم کھا لیتا ہے آئندہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لڑائی ہو رہی ہے، آپ بڑے خلوص نیت سے انما المؤمنون اخوۃ، چلو یار لڑائی ختم کرا دو، وہ صلح الٹی آپ کے گلے پڑ جاتی ہے، وہ یعنی آپ سے وہ لڑنے لگتا ہے، آپ غصے میں کہیں آئندہ کہیں بھی لڑائی ہو رہی ہو بچوں کی، کہیں بھی مر رہے ہو مار رہے ہو، میں نے کرنا ہی نہیں ہے یار، نیکی کام ہے نا، کوئی بھی ہے، یہ تو مثال دی ہے، نیکی کام میں قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں نے نہیں کرنا ہے نا، یہ بات کہی ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، اللہ کو یعنی اللہ کے نام کو، عرضتاً، عرضہ ویسے ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال ایک ہیلا، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کا نام لے کر نا اللہ کو آگے کر دیتے ہیں۔ ان تبرو، بر ہوتا ہے نا، اس سے یہ لفظ ہے، یہ بر نیکی کو کہتے ہیں۔ 177 آیت البر کہلاتی ہے، 177 نمبر جو ہے اس میں نیکی کا جامع تصور دیا ہے، اس میں کہا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لو نیکی ہوگی، وہ پورا بتایا ہے ہر قسم کا پہلو، اس کو آیت البر کہتے ہیں۔ بر سے ہی فائل بنائے ابرار، نیکی کرنے والا، لوگ نام نہیں رکھتے ابرار۔
وہ اسی سے ہے. تو یہ بر سے بنا ہے لفظ. ہاں کہ کس قسم کی قسم کہ ان تبرو یعنی نیکی نہ کھانے کی قسم. یہ اس طرح ہے ان اس طرح کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ تبرک نیکی نہ کرنے کی. وتتقو یہ سب نا کے ساتھ ہے. ہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہے نا. لی ایمانکم. اچھا وتتقو اور پرہیزگاری کا کام نہ کرنے کی قسم. وتصلحو اور صلح نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی. لا آ گیا نا بین الناس لوگوں کے درمیان. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. ہر بات سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو آیت میں یہ کہا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے استعمال نہ کرو اور کبھی یہ قسمیں نہ کھاؤ کہ بھلائی نہیں کرو گے پرہیزگاری نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان تم صلح نہیں کراؤ گے. تو آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا اتنا عظیم نام اس کو استعمال کر کے تم قسمیں مت کھاؤ. نیکی تقوی اس جو اصلاح کے مقصد کے خلاف ہوں ایسی قسمیں نہ کھاؤ. یعنی کسی وقت غصے میں آ کر آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے کہ جی فلاں شخص سے میں نے نیکی نہیں کرنی, فلاں شخص کی کبھی بھلائی نہیں کرنی. ہاں اس سے یہ منع کر دیا گیا ہے, ایسی قسم نہیں کرنی چاہیے. اسلامک ہسٹری میں بھی ایک واقعہ گزرا ہے بڑا اہم ہے. اس آیت کا پرسپیکٹیو وہی ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جن کا بڑا نام ہے عشرہ مبشرہ میں, انہوں نے بھی قسم کھا لی تھی. ہاں وہ ایک کی کفالت کرتے تھے, خرچہ اٹھاتے تھے, نان نفقہ مستہ. ہاں بالکل بالکل. تو وہ بیٹی پر تہمت لگانے میں وہ بھی شامل ہو گیا. تو ظاہر ہے بشر تھے تو یہ ذہن میں تو آتا ہے نا میں اس کا اتنا خیال کرتا ہوں اتنا احساس کرتا ہوں اس نے کیا حرکت کی ہے کہ وہ منافقین کے ساتھ مل گیا اور پرواہ نہیں کی اس نے نا بیٹی کا نا. تو انہوں نے قسم یہ کھا لی تھی کہ میں آئندہ اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا. سورہ نور میں یہ واقعہ ہے نا, واقعہ عفق کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی تھی کہ ایسی یہ قسم نہیں کھانے کہ جی فلاں کی مدد نہیں کروں گا. اور یہ بھی ہے ایک حدیث کہ اگر قسم کھا لی نا وہ توڑ دینی چاہیے. نیکی نہ کرنے کی قسم توڑ دے, ہاں توڑ دینی چاہیے. تو اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں, صلح کرانا اور یہ کرنا کہ بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے صلح کرا دو, لیکن وہاں پر آپ کی بات نہیں مانی گئی تو آپ نے غصے میں کہہ دیا جی کہ اللہ کی قسم اب میں کبھی مداخلت ہی نہیں کروں گا. نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی تو نیک نیت ہی تھی نا. ہاں وہ سورہ تحریم اس میں ہے, تحریم میں ہی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی ہاں ہے واقعہ, بالکل صحیح ہے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. چلیں گے اگلی آیت مبارکہ. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ وَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اب دیکھیں قسم کی بات نکلی ہے, یہ دونوں آیات قسموں پر ہی ہیں. 2 آیات پڑھی ہے نا. پہلی آیت میں کہا کہ
لغو قسم کی قسموں پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. لغو قسم کی کیا عادت ہی پڑ جاتی ہے. بعض لوگوں کے تکیہ کلام ہوتا ہے, عربیوں میں تو بہت ہے. واللہ واللہ یہ قسم ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ کی قسم, تھوڑی تھوڑی بات پہ کہتے ہیں واللہ. واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم. تو ہر بات کی ضرورت ہو یا نہ ہو قسم, اس پہ پکڑ نہیں کرتی. حالانکہ قسم نہیں کھانی چاہیے, منع کیا گیا ہے, غلط ہے. ایسا تکیہ کلام, ایسی عادت ڈالنی نہیں چاہیے. دیکھیں یہ منافق کی صفت کہی ہے, تو کوئی چاہے گا کہ وہ منافق بنے؟ بلا وجہ عادت ڈال دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا میں اتنی قسمیں کھا رہا ہوں, روانگی میں وہ قسم کھاتے جاتی ہے نا. اچھا وہ منافق کی صفت کیوں بتائی گئی؟ کیونکہ منافق دوغلا ہوتا ہے, دل میں کچھ زبان پہ کچھ. جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے نا تو قدرتی طور پہ اس کو لگتا ہے یار میری بات مانیں گی نہیں, میرے دل میں تو کچھ اور ہے, زبان پہ کچھ اور ہے. اب اس کو قسم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. بات منوانی ہے نا اس نے, اللہ کی قسم اللہ کی قسم وہ کرتا رہے گا. جو بات سچا ہے, جو شخص سچا ہے, کھرا ہے, جو دل میں ہے, زبان پر, اللہ کی قسم کی کیا ضرورت ہے نا. تو یہ نہیں کھانی چاہیے. بہرحال یہ اس میں کہا کہ لو قسم کی. لیکن لا آ گیا, لا نہیں یؤاخذکم, مواخذہ کرنا, پکڑ کرنا. نہیں مواخذہ کرتا اللہ, یعنی نہیں پکڑ کرتا اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہاری لغو قسموں کی. یہ ایمان ہے. دیکھو یہ زیر ہو ایمان, یہ زیر, تو یہ عقیدہ ایمان ہے تمہارا, آخرت پر ایمان. یہ ایمان ہے, یہ قسم, یہ زبر ہے ایمان. یہ ایمان جو ہے نا یہ یمین سے ہے. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, دائیں کو, اصحاب الیمین. تو یہ لفظ ایمان قسم کا کیسے بنا؟ یہ عرب میں رواج تھا, کوئی بات کرتے تھے تو دائیں ہاتھ پر مارتے تھے پکی بات کرنے کے لیے. کلچر بن گیا تھا, تہذیب. وہیں سے یہ ایمان قسم کے معنوں میں یوز ہونے لگا. دائیں ہاتھ پہ, یہ یمین سے بنا ہے دایاں ہاتھ, تو یہ قسم کے معنوں میں ہے. اچھا بہرحال ایمانکم, یہ فرمایا اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا تم سے جو بلا ارادہ تم قسمیں کھاتے رہتے ہو. اس کو لغو کہا ہے, یعنی بے معنی قسم, ضرورت بھی نہیں ہے, پتہ بھی نہ, جھوٹی کہہ لیں یا ایک عادتاً کہہ لیں. جھوٹی بھی نہیں ہوتی, یہ عادتاً ہوتا ہے, وہ گفتگو کا حصہ بن جاتا ہے. انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی قسمیں کھائی ہیں, ہوتا ہے ایسا. یہ جیسے میں نے ابھی بتایا, یہ عربوں میں تو خیر بہت ہی ہے, واللہ باللہ تاللہ, یہ ساری قسمیں ہی ہیں. گفتگو کا ایک اسلوب ہے, لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے کہا میں نہیں کرتا پکڑ, لیکن کہا کہ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ, لیکن اللہ پکڑ کرتا ہے کن کی, بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ, جو قسمیں تم دل سے کھاؤ, قلوبکم, اس کا مواخذہ ہوا, یعنی اس کی جواب دہی ہے. سنجیدگی سے دل سے آپ نے قسم کھائی ہے اور اللہ کو گواہ بنا لیا, اللہ کی قسم کھائی, تو پھر وہ قسم پوری کرنی ہوگی. اگر قسم توڑی تو کفارہ دینا ہوگا. اللہ کی سنجیدگی سے قسم کھائی اور قسم پوری نہیں کی, توڑ دی وہ قسم, تو وہ کفارہ دینا ہوگا. اور کفارہ 589 میں واضح کر دیا کہ کفارہ کتنا ہے. یہ مائدہ ہے, سورۃ مائدہ میں پورے کفارے کی تفصیل بتا دی کہ اس کا کیا ہے. تو کہا کسب, جو دل سے تم کھاتے ہو, واللہ غفور الرحیم, لیکن اللہ دیکھو غفور ہے. دیکھو نا اوپر کہا کہ لغو قسموں کی پکڑ نہیں کرتا, تو یہ غفور ہی ہے اللہ, اور رحیم, اور اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے. ہاں اللہ اکبر. اچھا آگے جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے, بس یہی ایک آیت پڑھ لیں آپ. وہ کیا ہے؟ وہ عرب میں تھا, لڑائی ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, تو عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے تھے. ہاں اس کو ایلا کہتے ہیں, ایلا. ایک اظہار ہے, ایک ایلا ہے. اظہار نہیں, ظہار ہے, اظہار ہے. اچھا یہ ایلا ہے.
یہ ایلا یہ بھی قسم ہے، یہ خاص قسم ہے کہ بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم، یعنی تم سے تعلق قائم نہیں کروں گا میں جنسی کوئی، یہ اس قسم کی غصے میں قسم کھا لے تو اللہ نے اس کی حد مقرر کر دی۔ اس نے کہا اگر ایسی قسم کھا لی ہے تو ودن 4 months یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ، ایسا نہیں کہ وہ معلق ہی رہے قسم کھا کر بیٹھے ہوئے ہو تم۔ تو کہا کہ تربصوا 4 اشہر، بیوی سے تو قسم کھا لی اور باہر تمہارا معاملہ سیٹ ہے، یو ڈیم کیئر بدل تمہارا چل رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عدل ہے نا، اللہ نے کہا للذین، ان لوگوں کے لیے یولونا جو قسم کھا بیٹھتے ہیں عورتوں کے پاس نہ جانے کی، من نسائہم، نساء عورتیں، تو یولونا من نسائہم کا مطلب ہے کہ عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں۔ تربصوا، بس وہ انتظار کریں، یعنی مہلت ہے کتنی، 4 اشہر، 4 اشہر، شہر کی جمع ہے 4 مہینے۔ فَإِن فَاؤوا، فاؤ رجوع کر لینا، فاؤ کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے نا، پلٹ آئیں یعنی بیوی کی طرف پلٹ آئیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی ودن 4 months اگر وہ رجوع کر لیتا ہے، یعنی بیوی سے صلح کر کے اپنے معاملات وہ کہتا ہے تو اللہ غفور رحیم ہے۔ فَإِن، پھر اگر فَاؤوا وہ رجوع کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت واضح ہے کہ کوئی اگر مرد ناراض ہو کر غصے میں یہ قسم کھائے کہ جی بیوی کے قریب نہیں جانا، کوئی تعلق نہیں رکھنا میں نے اس سے، جس کو میں نے بتایا ایلا کہتے ہیں، تو اس کی مدت مقرر کر دی اللہ تعالیٰ 4 ماہ، 4 ماہ سے زیادہ نہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے یہ واضح کر دی گئی۔ تو آج کے لیے یہ آیت 226 تک، انشاءاللہ آگے ہم اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔